بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان ممبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر تمام گوجرانوالا کی سرزمین پر بھٹی میرج ہال میں آج 16ویں سالانہ فامدین کورس میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے اذان نغمہ ایمان. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں یہ ارشاد فرمایا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے زیادہ اچھا بات کے لحاظ سے کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ کی طرف دعوت دی وعمل صالحا اور نیک کام کیا، نیک عمل پہ مصروف رہا. یہاں پر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ممن دعا الی اللہ میں جس دعوت کا ذکر ہے اس سے مراد اذان ہے کہ رب ذوالجلال یہ ارشاد فرما رہا ہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس بندے سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے
جو اذان پڑھ کے لوگوں کو نماز کی طرف بلا رہا ہے، اس نے دعوت دی۔ قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ نے اذان کی عظمت کو اجاگر کیا، اور اذان جو اس امت کا پیغام ہے اور پورے دین کا خلاصہ ہے، اس کی حقیقت کو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا اور اس کے آداب کو بیان کیا، اور یہ اسلام کا ترہ امتیاز قرار پایا کہ کتنی صدیاں بیت چکی ہیں، آج تک یہ نغمہ ایمان گونج رہا ہے، اور اس بات پر فقہا کا اتفاق ہے کہ اگر کسی شہر کے لوگ اس اذان کو ترک کر دیں گے اور اس کو چھوڑ دیں گے تو ان کے خلاف جہاد کیا جائے گا، اس واسطے کہ یہ دین کی علامت ہے، اسلام کی پہچان ہے، اور اسی کی وجہ سے مسلم امہ کا تعارف۔ یہاں تک کہ جہاد کے امور میں واضح کیا گیا کہ اگر لشکر اسلام کسی مقام پہ رات کو پہنچا اور حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس شہر سے اگر اذان کی آواز آئی تو پھر حملہ نہیں کیا جائے گا، اور ان کی اس ایمانی حیثیت کو قبول کر لیا جائے گا۔ اذان کا پس منظر بڑا پرانا ہے۔ جب رب ذوالجلال نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین کی طرف بھیجا اور آپ سرزمین ہند میں سری لنکا کے مقام پر جس وقت آپ دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تو ماحول میں اجنبیت محسوس کی، چونکہ آپ جنت کے رہائشی تھے اور جنت سے باہر دنیا میں اس زمین پر جب آپ کو اجنبیت اور پردیش کا ماحول محسوس ہوا تو انہیں فضا میں ایک آواز سنوائی گئی، اور وہ آواز ہماری اذان کی آواز تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب وہ آواز سنی تو ان کو اس سرزمین پر قرار آیا، اور اذان کے کلمات کو سن کر انہیں اپنا جنت والا ماحول یاد آیا، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت کے ماحول کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں انی رأیت الملائکۃ تذکرہ فی کل ساعاتہا۔ اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ جب تم نے رب ذوالجلال کا ذکر کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ضرور کرنا ہے۔ تو پوچھا گیا اس کا سبب کیا ہے کہ رب ذوالجلال تو خالق ہے، اور یہ دوسرا ذکر اس کا سبب کیا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کہا میں نے دیکھا ہے فرشتوں کو تذکرہ فی کل ساعۃ، کہ وہ ہر لمحہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے والے ہیں۔ اس بنیاد پر دنیا میں ان کا دل لگانے کے لیے زمین پر جو ان کو رب ذوالجلال نے مانوس کیا تو اشہد ان لا الہ الا اللہ اس آواز سے اور اشہد ان محمد رسول اللہ اس آواز سے جو وہ پہلے مانوس تھے، زمین پر پہنچنے کے بعد سری لنکا کی سرزمین پہ انہیں خالق کائنات جل جلالہ نے اسی نغمہ ایمان سے اس ماحول میں مانوس کیا اور ہر قسم کی وحشت اور پردیش کے احساس کو ختم کیا۔ اس امت کا یہ امتیازی دعوت کا سندیشہ امت کی تاریخ میں اس کا پس منظر یوں ہے کہ جب شب معراج
نماز کو فرض کر دیا گیا، ابھی تک سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا طریقہ جب نماز کی فرضیت بیان کی تو اذان کے طریقے سے امت کو ابھی مطلع نہیں فرمایا تھا، یہاں تک کہ مکی زندگی کا دور گزر گیا اور مدنی زندگی میں بعض روایات میں کہ دوسری صدی ہجری میں، لیکن زیادہ صحیح روایت یہ ہے کہ پہلی صدی ہجری میں سید عالم پہلے یعنی ہجرت کے پہلے سال میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کا اجرا کیا۔ جب مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے تو ہجرت کے پہلے سال میں ہی اپنی امت کو اذان کا طریقہ بتایا اور مدینہ شریف کی فضاؤں میں اذان گونجنے لگی، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مکمل اسلوب اپنی امت کو عطا فرمایا۔ اس سلسلہ میں صحابہ کرام علیہ رضوان کی آپس کی مشاورت بھی ہے، جب وہ بیٹھ کر اس چیز کا اس بارے میں سوچ رہے تھے کہ اب نماز کے وقت کے لیے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جماعت کا ٹائم ہو گیا ہے اور ہم مسجد نبوی شریف میں پہنچ کر نماز ادا کریں۔ جو مسلمانوں کی جماعت کثیرہ کو نماز کے وقت کی اطلاع کرنے کے لیے مختلف تجاویز سامنے آ رہی تھیں۔ بعض لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آگ جلائی جائے اور آگ جب جلے گی تو پتہ چلے گا، تو دور تک لوگ اس بات پر مطلع ہو جائیں گے کہ اذان مسجد میں نماز کا وقت ہو گیا ہے، لیکن اس تجویز کو کوئی زیادہ اہمیت نہ دی گئی، کہ دن کے وقت آگ کا دور سے نظر آنا اور پھر آگ کا ویسے آگ ہونا یہ کوئی اچھا شگون نہیں تھا۔ تو کچھ لوگوں کی یہ رائے تھی کہ جس طرح نقارہ ہوتا ہے اس طرح کی کوئی چیز بجائی جائے، جیسے نصارہ اپنی عبادت کے لیے جب لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تو وہ نقارہ بجاتے ہیں۔ بعض لوگوں کی رائے تھی کہ وہ سینگ کی طرح کی چیز جو یہود استعمال کرتے ہیں کہ اس میں پھونک مارتے ہیں، آواز پیدا ہوتی ہے، تو اس طرح کی کوئی چیز لوگوں کو مطلع کرنے کے لیے اس کو اختیار کر لیا جائے۔ یہ مختلف آراء صحابہ کرام علیہم رضوان میں پیش کی جا رہی تھیں، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سلسلہ میں درخواست کی کہ میں نے ایک انسان کو اس انداز میں یہ کلمات پڑھتے دیکھا ہے اور میں نے یہ کلمات سنے ہیں، یہ جو اذان کے کلمات معروف اور رائج ہیں یہی کلمات حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے سنے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جا کر بتا دیا۔ یہی کلمات حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی خواب میں سنے اور یہی کلمات حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی خواب میں سنے، بلکہ یہی کلمات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی خواب میں سنے۔ یہاں تک روایت ہے کہ تقریباً 14 جدا جدا صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ کلمات اذان کے خواب میں ان کو سماعت کیا۔ اب سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ پیغام پہنچا تو آپ نے اس کو اپنی امت کی اذان قرار دیا، اور اس مقام پر یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب پر ہی اس اذان کا مدار نہیں ہے، بلکہ اس کا مکمل طور پر القاء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا بیان کافی پہلے سے ہو چکا تھا، لیکن ابھی بعض حکمتوں کے پیش نظر اس کو شروع نہیں کیا گیا، لیکن اس کے الفاظ اور مکمل اذان جو ہے
اس کی تعلیم رب ذوالجلال کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دی جا چکی تھی. کیونکہ اس مقام پر یہ سوال ابھرتا ہے کہ آخر باقی تمام عبادات کے لیے جب وحی آتی رہی اور وحی کے ذریعے سے مطلع کیا جاتا رہا تو اذان کے بارے میں وحی کا نزول کیوں نہ ہوا کہ جس میں یہ بتایا جاتا کہ یہ تمہارے لیے دعوت تامہ ہے، یہ اسلام کی سمری ہے اور اس سے نماز کا پیغام دیا جائے. وحی کا نزول ہو سکتا تھا، لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ خواب کے ذریعے سے اس پر مطلع کیا گیا، اور خواب بھی پھر غیر نبی کا ہے. نبی کا خواب تو وحی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر خواب صحابہ کرام علیہم رضوان کو آیا اور انہوں نے پھر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اظہار کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس کو اذان قرار دیا. تو اس واسطے یہ امر تحقیق سے ثابت ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس اذان کے کلمات پر پہلے ہی اللہ کی طرف سے مطلع کیے جا چکے تھے، اور وہی کلمات پھر خواب میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے دیکھے. تو یہ اذان محض غیر نبی کی کہ خواب پر اس کا مضمون ثابت نہیں ہے، بلکہ اولین اس کی تعلیم رب ذوالجلال کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا چکی تھی، اور اس کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان کے خواب جو ہے ان میں اس اذان کا تذکرہ کیا گیا. یہاں تک کہ مسند بزار میں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ لما اراد اللہ ان يعلم رسولہ الاذان، جب رب ذوالجلال نے یہ چاہا کہ اپنے محبوب کو اذان کی تعلیم دے، تو پھر خالق کائنات جل جلالہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کی عطا سے پہلے اذان کا طریقہ اللہ کی طرف سے عطا کر دیا گیا تھا، چونکہ اس حدیث شریف میں جو مضمون ہے وہ سارے کا سارا مضمون شب معراج کا ہے کہ جب سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ تشریف فرما ہوئے اور رب ذوالجلال کے قرب کی طرف انہوں نے سفر کیا، یہاں تک کہ جس وقت وہ ایریا جہاں سے آگے جبریل علیہ السلام نہیں جا سکتے تھے، اس مقام پر جب پہنچے تو وہاں حجاب سے ایک فرشتہ برآمد ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے یہ کہا کہ اے جبریل، کیا تم اس کو جانتے ہو؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا والذی بعثک بالحق انی لاقرب الخلق مکانا، مجھے اس رب کی قسم ہے جس رب نے تجھے سچا نبی بنایا. میرے محبوب، میں تمام مخلوق میں سے اللہ کا زیادہ قرب رکھتا ہوں، اور یہ فرشتہ جو ابھی حجاب سے باہر نکلا ہے، وَإِنَّ هَذَا الْمَلَكَ مَا رَأَيْتُهُ مُنْذُ خُلِقْتُ، مجھے جب سے پیدا کیا گیا ہے یہ فرشتہ میں نے آج تک نہیں دیکھا جو فرشتہ میں آج دیکھ رہا ہوں. تو وہ فرشتہ جو حجاب سے باہر آیا تو اس نے رب ذوالجلال کے حکم کے مطابق اذان کا تلفظ کیا اور اللہ اکبر سے لے کر آخر تک مکمل اذان پڑھی. اس بنیاد پر یہ نغمہ جو اس امت کو عطا کیا گیا نماز کی فرضیت سے پہلے ہی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تعلیم دے دی گئی. لیکن مکی زندگی کے ان سالوں میں باقاعدہ طور پر اسے ایک اسلامی امر کے طور پر لاگو نہ کیا گیا، لیکن مدینہ شریف میں پہلا جو ہجرت کا سال تھا اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس سلسلہ میں خواب بھی آیا، لیکن حقیقت میں اس کا مدار وحی پر ہے کہ جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے کلمات کی تعلیم پہلے ہی دی جا چکی تھی، اور پھر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی امت کی اذان قرار دے دیا. اس سلسلہ میں
سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد فرامین اس دعوت تامہ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، چونکہ یہ ایک ایسا امر ہے جو اعلانیہ ہے، چونکہ اذان کا نام ہی اعلام ہے، تو اسلام کی تشہیر اور اسلامی احکام کی ترویج اور اسلام کے تعارف اور پہچان کے لحاظ سے اذان کی بہت زیادہ امپارٹنس اور بہت زیادہ اہمیت ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول، اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اذان کا ثواب کتنا ہے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے، اگر لوگوں کو اس کی خبر ہو جائے، اور پھر کیا ہے، ثم لم یجدوا الا ان یستحموا علیہ لاستحموا، اور پھر معاملہ یہ ہو کہ سوائے قرآن اندازی کے یہ کام نہ ہو سکتا ہو، تو پھر قرآن اندازی سے بھی لوگ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے کہ مجھے پہلی صف میں کھڑی ہوگا نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہو اور مجھے اذان پڑھنے کا شرف حاصل ہو۔ اذان اور پہلی صف میں اس قدر فضیلت ہے کہ اگر اس فضیلت کا حجاب اٹھا دیا جائے اور فضیلت پر لوگوں کو مطلع کر دیا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی فضیلت ہے کہ جتنے بھی احکام اور جتنی بھی احادیث موجود ہیں ہمارے پاس، امت جن کو پڑھتی ہے سنتی ہے، ان میں اس فضیلت کا ذکر نہیں ہے کہ جو اس کی انتہائی فضیلت ہے کہ جس کو سننے کے بعد انسان اس سائی بلیغ میں مصروف ہو جائے کہ مجھے کسی نہ کسی طرح اذان پڑھنے کا موقع ملے تاکہ میں وہ عظیم فضیلت حاصل کر سکوں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جسے امام ترمذی نے اپنی جامع میں روایت کیا ہے، ثلاثۃ یوم القیامہ علی کثیب من مسک، تین قسم کے لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن کستوری کے ٹیلے پہ کھڑا کیا جائے گا۔ کستوری کے ٹیلے پر ان کے پروٹوکول اور اعزاز کے لیے انہیں جگہ دی جائے گی۔ کیسے ہوں گے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اتنے مطمئن اور اتنے پروقار طریقے سے وہ میدان معاشر میں موجود ہوں گے کہ حشر کی ہولناکیوں کا انہیں کوئی خدشہ نہیں ہوگا، نہ ہی فضا اکبر اور جو حشر کی گھبراہٹ ہے اس کی وجہ سے انہیں کوئی پریشانی لاحق ہوگی، اور نہ ہی کسی لحاظ سے وہ غیر مطمئن نظر آئیں گے۔ کستوری کے ٹیلوں پر ان کو بٹھایا جائے گا اور نہایت ہی اطمینان کے ساتھ اور پروقار طریقے سے میدان معاشر میں وہ موجود ہوں گے۔ یہ تین قسم کے لوگ جو ہیں ان کی تفصیل کرتے ہوئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پہلے نمبر پر وہ انسان ہے رجل قرأ القرآن ابتغاء وجہ اللہ عز وجل، وہ انسان جس نے رب کی رضا کے حصول کے لیے قرآن پڑھا، وَأَمَّا بِقَوْمٍ وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ، قرآن یاد کر لیا، قرآن پڑھ لیا اور پھر کچھ لوگوں کو جماعت کرائی، لوگوں کی امامت کا منصب جو ہے اس کا فریضہ سر انجام دیا، اور صورتحال یہ ہے کہ وہ جنہیں نماز پڑھاتا ہے، وہ جس قوم کا امام ہے، وہ لوگ اس سے راضی ہیں۔ یہ انسان وہ پہلا انسان ہے کہ جس کا حشر کے دن اتنا پروٹوکول ہوگا کہ رب ذوالجلال اسے کستوری کے ٹیلے پر جگہ عطا فرمائے گا، کہ جس نے قرآن پڑھا ہے اور قرآن پڑھنے کے بعد اس نے لوگوں کی امامت کی ہے، انہیں نماز پنجگانہ باجماعت پڑھائی ہے اور وہ لوگ اس سے راضی ہیں، اس کا یہ مقام ہے کہ قیامت کے دن رب ذوالجلال کستوری کے ٹیلے کے اوپر اس عظیم انسان کو جگہ عطا فرمائے گا۔ دوسرے نمبر پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رجل اذن فی مسجد، وہ انسان جس نے مسجد میں اذان پڑھی، ودعا الی اللہ عز وجل ابتغاء وجہ اللہ، اور رب کی رضا کے حصول کے لیے اس نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی۔ اللہ کی طرف دعوت کا مطلب یہ اللہ کی نماز کی طرف دعوت دی، اور مسجد جو اللہ کا گھر ہے اس کی طرف دعوت دی، تو یہ انسان
بھی اتنا عظیم انسان ہے کہ قیامت کے دن رب ذوالجلال اس موقع پر جبکہ دنیا کے بادشاہوں کے پروٹوکول بھی ختم ہو چکے ہوں گے، لیکن اس مؤذن کا پروٹوکول اپنے مقام پہ باقی اور برقرار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو کستوری کے ٹیلے پر بلند جگہ عطا فرمائے گا. یعنی دنیا اس کو رش کی نظر سے دیکھے گی. ٹیلے پر کھڑا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دور دور سے لوگوں کو، جیسے محشر کا میدان بہت بڑا ہے تو ٹیلا اس میدان کا ایک سٹیج ہے کہ جس سٹیج پہ بیٹھا ہوا یہ مؤذن لوگوں کو نظر آئے گا کہ یہ وہ انسان ہے کہ جس نے دنیا میں اذان پڑھی، اذان کے ساتھ اس کا تعلق تھا، اور اس کو اس اذان کی وجہ سے رب ذوالجلال نے اتنا اونچا مرتبہ و مقام دیا کہ حشر میں لوگوں کی رشک کی نگاہیں اس پر جمی ہوئی ہیں اور اس کی عظمت کا سب اعتراف کر رہے ہیں. تیسرے نمبر پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رجل ابتلي بالرزق فی الدنیا فلم یشغلہ ذلک عن عمل الآخرہ. وہ انسان کہ جسے رب نے رزق دیا اور رزق اور دولت نے اس بندے کو مست نہیں کیا، اس بندے کو آخرت سے غافل نہیں کیا، اور فکر آخرت اس انسان میں موجود رہی. دولت کے ہوتے ہوئے وہ پرہیزگار رہا، اور دولت کے آ جانے کے باوجود وہ رب کو بھول نہیں سکا، اس نے رب کو یاد رکھا ہے. تو یہ انسان بھی اس لائق ہے کہ قیامت کے دن رب ذوالجلال اسے کستوری کے ٹیلے کے اوپر جگہ عطا فرمائے. اب اس حدیث شریف میں ابتلی بالرزق کہا گیا کہ جسے رزق سے مبتلا کیا گیا، رزق میں مبتلا کیا گیا. حالانکہ ہمارے عرف میں ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندہ بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے، فلاں مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہے. مبتلا کا لغوی معنی جسے آزمائش میں ڈالا گیا ہے، جس کا امتحان کیا جا رہا ہے. تو رزق بھی ایک آزمائش ہے، رزق میں بھی بندہ مبتلا ہو جاتا ہے. رزق سے بندے کی آزمائش ہوتی ہے، کیا یہ رزق کا اسلامی حق ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا، کیا رزق کے آ جانے کے بعد اس کی طبیعت پہلے جیسی رہتی ہے یا نہیں رہتی. اللہ تو جانتا ہے، لیکن اس نے فرشتوں اور مخلوقات کے سامنے یہ واضح کرنا ہے کہ میرا بندہ جب نادار اور مفلس تھا اس وقت بھی مجھے یاد کرتا تھا، اور جب میں نے اس کو سونے کے پہاڑ دے دیے تو اب بھی وہ غافل نہیں ہے، وہ مجھے بھول نہیں گیا، وہ پھر بھی مجھے یاد کرتا ہے. یہ ایک حقیقی انسان کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے رزق کی بھی آزمائش رکھی گئی. اور جو انسان جب تک بھوکا اور نادار تھا تہجد بھی پڑھتا تھا، نماز پنجگانہ بھی پڑھتا تھا، ہر وقت ہاتھ میں تسبیح تھی، اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اور جب کچھ دولت آتی گئی سب کچھ چھوڑ کے سائڈ پہ ہو گیا. تو یہ وہ ہے کہ جو رزق کے امتحان میں ناکام ہو گیا ہے، اور جو رزق کے امتحان میں کامیاب ہونے والا ہے. حالانکہ رزق ایک دولت ہے دنیاوی، لیکن وہ انسان اس رزق کے تلے دب کے اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوا تو پھر رزق بھی اس کی بلندی کا ایک سبب بن گیا کہ قیامت کے دن اسے بھی اس بلند مقام میں جگہ عطا کی جائے گی جو 3 بڑے شعبے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں. اذان کے الفاظ جو ہیں، چونکہ یہ پورا دین کا خلاصہ، اس واسطے ان الفاظ کے اندر بہت بڑی تاثیر ہے اور بہت زیادہ برکات ان الفاظ میں موجود ہے. اللہ اکبر سے اللہ کی کبریائی کا ذکر ہے، اللہ کے ملک اور اس کے عاجل کا ذکر ہے، اور اشہد اللہ الا اللہ اس کے اندر رب ذوالجلال کی توحید کا ذکر ہے، اور اشہد ان محمد رسول اللہ اس میں رب ذوالجلال کی رسالت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے. اور پھر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، یہ جو کلمات ہیں ان کلمات کے اندر اسلام میں جو عبادات ہیں ان میں سے اہم عبادت کا ذکر کر کے باقی تمام عبادات کو اس کے ضمن میں بیان کر دیا گیا. اس بنیاد پر اگر پورے دین کا احاطہ اس طرح کیا جائے کہ دین میں بہت سے احکام عقیدہ سے متعلق ہے اور بہت سے احکام جو ہے ان کا تعلق عبادات سے ہے، تو پھر اذان جامع ہے کہ اس میں رب ذوالجلال نے عقیدے کا بھی ذکر کر دیا اور اس میں رب ذوالجلال نے عبادات کا بھی ذکر کر دیا. اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ اسلام کے اندر خالق کائنات جل جلالہ نے
ایک چیز ایسی ہے جسے سجدوں سے بھی بڑا مقام دیا ہے، یعنی وہ موقع کہ جہاں سجدوں کے لحاظ سے اسلام نے کسی کو چھٹی دی مگر اس امر کے لحاظ سے کسی کو چھٹی نہیں دی۔ وہ کون سا موقع ہے کہ جس وقت لشکر اسلام کہیں حملہ آور ہوتا ہے اور وہاں پر جو غیر مسلم لوگ ہیں انہیں پکڑ لیا جاتا ہے، وہ قیدی ہو جاتے ہیں۔ اب وہ اسلامی حکومت کے باشندہ بننا چاہتے ہیں اور مسلم راج کے اندر رہنا چاہتے ہیں۔ اب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد تک درمیان میں جتنا بھی زمانہ، اس میں یہ حکم ہے شرعی طور پر کہ جس نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن وہ اسلامی حکومت کے سامنے اس نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا ہے اور حربی نہیں رہا، وہ جنگ سے دستبردار ہو گیا ہے، پکڑا گیا ہے، اب مسلم حکومت میں اس کو جس نے اپنے آپ کو ذمہ کے طور پر پیش کر دیا اس کو محفوظ رکھا جائے گا، اس کی جان کی حفاظت کی جائے گی۔ اب اگرچہ وہ کافر ہے لیکن اس کی حفاظت کو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت کا حصہ قرار دے دیا اور فرمایا جب تک وہ ذمہ والوں میں سے رہے گا اور شرارتیں نہیں کرے گا اس کی جان کی بھی حفاظت ہوگی اور اس کے مال کی بھی حفاظت ہوگی۔ اب یہ بندہ جو مسلمانوں کے ملک میں بطور ذمہ رہ رہا ہے، یہ رب کو سجدہ نہیں کرتا، یہ نماز نہیں پڑھتا، لیکن اس نے شریعت کا آرڈر جو نظام تھا اور حکم تھا اس کو تسلیم کر لیا کہ میں تمہاری حکومت مانتا ہوں، راج تمہارا ہے اور میں اس جگہ اپنی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ شخص جو ہے اس کو شریعت نے گنجائش دے دی کہ اگرچہ یہ رب کو سجدہ نہیں کر رہا مگر پھر بھی اس کو قتل نہ کرو، کیونکہ اس نے رب کے آرڈر اور رب کے نظام کو تسلیم کر لیا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے دین آیا ہے اس دین کے سامنے میں اپنے آپ کو سرنگوں کرتا ہوں اور میں اپنے آپ کو اس دین کے آرڈر کے سامنے پیش کرتا ہوں، میں اس کے مقابلے میں اپنی حکومت بنانے والا نہیں ہوں، میں اس کے خلاف اپنی طرف سے جنگ و جدل کرنے والا نہیں ہوں۔ تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کی آمد تک یہ گنجائش باقی ہے کہ ذمہ بن سکتا ہے، جب وہ آ جائیں گے تو اس وقت یہ ہے یا کلمہ پڑھے یا پھر سر اتار دیا جائے گا، درمیان میں ذمہ والا جو شبہ ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ تو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آنے تک جو شریعت میں ذمیوں کی گنجائش ہے کہ کلمہ نہ پڑھ کے بھی وہ مسلمانوں کے ملک میں زندہ رہ سکتا ہے اور زندگی گزار سکتا ہے، بشرطے کہ وہ اسلام کے نظام کو چیلنج کرنے والا نہ ہو، اسلام کے آرڈر اور نظام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دے اور سر تسلیم خم کر لے تو اس کو زندگی اس کی محفوظ کر دی جائے گی۔ اب یہ بہت بڑا اعزاز ہے رب ذوالجلال کے آرڈر اور نظام کا کہ جہاں اب اس بندے کو جو سجدہ نہیں کر رہا اسے قتل نہیں کیا جا رہا اس بنیاد پر کہ اس نے رب ذوالجلال کے دین کی جو حکومت ہے اس کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دیا ہے اور اللہ کے آرڈر اور نظام کے سامنے اس نے اپنے آپ اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ تو اس میں پتا چلا کہ اللہ کی کبریائی، رب ذوالجلال کی حکومت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام اس کی کتنی بڑی ویلیو ہے اور کتنی بڑی شان ہے۔ آج یہ فتنہ ہے کہ امریکہ اور اس کے پالتو ایجنٹ وہ مسجد میں سجدوں سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا اسلام کے نظام سے ڈرتے ہیں، اسلام کی حکومت سے ڈرتے ہیں، اور اگرچہ ان کو سجدے پسند نہیں ہے، اگرچہ ان کو ہمارے مسجد کی عبادات کے مرحلے پسند نہیں ہے، لیکن انہیں یہ ترجیح نظام کے مقابلے میں یہ برداشت ہے اگر یہ مسلمان روزہ رکھ لے، یہ مسلمان مسجد میں سجدے کر لے، لیکن راج ہمارا ہو، آرڈر ہمارا ہو، نظام ہمارا ہو تو یہ بات ہمیں تسلیم ہے۔ ہماری شریعت نے یہ بتایا ہے کہ اسلام اولین کوشش جو ہے وہ نظام کی ہے اور آرڈر کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عبادات ہے، اس لیے وہ مرحلہ کہ جہاں ذمہ سجدہ نہیں کر رہا اسے چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن اگر وہ اکڑتا ہے اسلام کے نظام کے مقابلے میں اور اسلام کے ملک کو تسلیم نہیں کرتا تو پھر اس کو قتل کر دیا جائے گا، پھر اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو یہ رب ذوالجلال کے آرڈر
اس کی کبریائی، اس کے ملک کی بات. یہ جو تلبیہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، وہ جو ملک کی بات حج جیسے روحانی ماحول میں کی جاتی ہے اور ملک کی بات وہاں قدم قدم پہ نعرہ لگا کے کی جاتی ہے کہ رب حمد بھی تیری ہے اور ملک بھی تیرا ہے. وہ ملک اللہ کا نظام ہے کہ اس کو زمین پہ رائج کیا جائے اور نظام الہی کو قائم کیا جائے. امریکی ورلڈ آرڈر اس نظام کی خلاف ورزی کا نام ہے اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس نظام کی تنفیذ کا نام ہے. اور اذان کے اندر رب ذوالجلال نے آغاز میں جس چیز کا ذکر کیا تو وہ اپنے نظام کی برتری کا ذکر کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ رب ذوالجلال کی کبریائی، اس کے ملک اور اس کے نظام کی جو حیثیت ہے اسے واضح کیا گیا. اس کے ساتھ پھر آگے عقائد کا بیان ہے اور پھر تیسرے نمبر پر عبادات کا ذکر ہے. اس لیے یہ اذان جو ہم روزانہ مسجد میں پڑھتے ہیں اور ہماری مسجدوں سے جو آواز گونجتی ہے، اس کا پہلا حصہ واشنگٹن کے مقابلے میں ہے، اس کا پہلا حصہ تل ابیب کے مقابلے میں ہے، اس کا اولین حصہ جو ہے ہر اس حکومت کے مقابلے میں ہے جو اسلام کے نظام سے ٹکرانے والی ہے. اور اس کے ساتھ پھر عقائد کا ذکر ہے اور پھر اعمال کا ذکر ہے. اس واسطے اس کے اندر تاثیر اتنی ہے کہ وہ شیطان جس کی طاقت کا اتنا ذکر، جو اس قدر جس کو اختیار دیا گیا، اتنی لوگ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار نہیں مانتے، شیطان کا وہ بھی مانتے ہیں کہ وہ مشرق میں بیٹھ کر مغرب والے لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے. اس طاقتور شیطان پر ایٹم بم سے بھی سخت کوئی چیز گرتی ہے تو وہ اس اذان کے جملے ہیں. یہ اذان جب پڑھی جاتی ہے، اس کی صدا جب گونجتی ہے اور اس اذان کے کلمات جب فضا کے اندر گونج کی آتی ہے تو شیطان پر ایک قسم کی موت طاری ہو جاتی ہے. ہمارے آقا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے، اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے اذان دی جائے، اکبر شیطان، تو شیطان پیٹ پھیر کے بھاگتا ہے. پہلے آ گیا تھا قریب لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لیکن پھر پیٹ پھیر کے بھاگ جاتا ہے. وَلَهُ الدُّرَاء، اور اس کی ہوا نکل جاتی ہے. حتی لا يسمع التاذین، اور وہاں تک بھاگتا جاتا ہے جہاں تک اس کو اذان کی آواز سنائی دیتی ہے. اور جب اتنا دور چلا جائے کہ اسے اذان کی آواز سنائی نہ دے تو پھر جا کے وہ رکتا ہے. اتنی دیر اس کی دوڑ جاری رہتی ہے کہ جتنی دیر اذان کی آواز گونجتی رہتی ہے. اب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس دعوت تامہ جو جامع دعوت ہے، جس کو ہم دعا کے اندر دعوت تامہ کہتے ہیں، یہ سمری اسلام کی، اور اس کے اندر اتنی روحانیت ہے، اس کے اندر شیطان پر اتنا قہر ہے، اور اس کے اندر اللہ کی رحمتوں کی اتنی نوید ہے کہ ایک طرف رحمتوں کا ظہور ہے اور دوسری طرف شیطان پر اللہ کے قہر کا ظہور اس اذان سے ہوتا ہے کہ وہ دوڑتا ہے، بھاگتا ہے اور اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے. اسے جب تک آواز آتی رہتی ہے اس شیطان پر ایک مشکل گھڑی ہوتی ہے. لہذا یہ وہ منتخب نغمہ ایمان ہے کہ جو اس امت کو دیا گیا، جس میں عبادت کا اعلان بھی ہے اور جس اندر عبادت کے اعلان کے ساتھ ساتھ شیطان پر حملے کا طریقہ بھی ہے. اس کی برکات بھی ہے. اسی واسطے جب کسی ماحول میں آفات عام ہو جائیں، مصیبتیں آ جائیں، تو اذان پڑھنے کا حکم دیا گیا تاکہ اس علاقے سے مصیبتیں دور ہو جائیں. جب کوئی جابر و ظالم حکمران مسلط ہو جائے تو اذان پڑھنے کا حکم دیا گیا تاکہ اس ظلم سے نجات پائی جا سکے. جس وقت کہیں آگ لگ جائے یا کوئی ایسے معاملات خوفناک پھیل جائیں تو اذان کے اندر وہ برکات ہے جس کی وجہ سے رحمتوں کا حصول ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے شیطان کے جتنے حملے ہیں ان حملوں سے انسان محفوظ ہوتا ہے. اور صرف دنیا میں ہی نہیں، یہاں تک کہ جب بندہ قبر میں پہنچ جاتا ہے اس وقت بھی جب منکر نکیر اس سے سوال کرتے ہیں تو شیطان باہر قبر کے کھڑا ہوتا ہے. یعنی اتنا کمینہ ہے کہ بندہ فوت ہو گیا پھر بھی اس نے پیچھا نہیں چھوڑا، پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح اسے گمراہ کروں. اب قبر کے اندر جس وقت وہ سوالات کا مرحلہ ہوتا
اور یہ چونکہ شریعت میں واضح ہے کہ جو قبر میں مدفون ہے اس کے لیے مٹی حجاب نہیں بنتی، اسے باہر والے نظر آتے ہیں. یہاں تک کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان صحیح مسلم میں ہے کہ بیٹوں سے کہا تھا، بھائیوں سے کہا تھا، مجھے دفن کر کے تم نے چلے نہیں جانا، تم نے کھڑے رہنا ہے حتی استانے سبکم، تاکہ تمہاری وجہ سے میرا دل قبر میں لگ جائے اور میں قبر میں مانوس ہو جاؤں. اس سے پتا چلتا ہے کہ قبر والے کو پتا چلتا ہے کہ باہر کیا ہے. اب شیطان قبر کے پاس جا کے کھڑا ہو جاتا ہے. جس وقت ادھر منکر نکیر پوچھتے ہیں مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ تو یہ اس بندے کی طرف دیکھ اپنی طرف اشارہ کرتا ہے، اسے متوجہ کر کے شیطان اپنی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تم میرا نام لے، میرے بارے میں کہے کہ معاذ اللہ میں رب ہوں. اب قبر کے اس ماحول میں بھی اس شیطان نے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی کہ اگر دنیا سے بچ کے چلا گیا ہے کہیں تو قبر میں اس کو گرفتار کر لوں. وہاں جب اذان کی آواز گونجتی ہے تدفین کے بعد اذان پڑھی جائے تو پھر اس خاص مرحلے میں بندہ شیطان کے حملوں سے بچ سکتا ہے، کیونکہ جب اذان ہوگی تو جہاں تک آواز آ رہی ہوگی شیطان دوڑ کے بھاگ رہا ہوگا. اب وہ مرحلہ جہاں اس نے شرارت کرنی تھی اور بندے کو گمراہ کرنا تھا، اب قبر کے مکین کو ریلیف مل جائے گا کہ وہ گمراہ کرنے والا بھاگ جائے گا، رحمتوں کا نزول ہو جائے گا، جس کی وجہ سے رب ذوالجلال اس کو امتحان میں کامیابی عطا فرما دے گا. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی وجہ سے جو بندے کو برکات حاصل ہوتی ان کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف میں حدیث شریف موجود ہے، المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، اذان پڑھنے والے قیامت کے دن ان کی گردن سب سے لمبی ہوگی، یعنی سب سے لمبی اس انداز میں کہ پورے جسم کو اتنا بڑھا دیا جائے گا کہ وہ فٹنگ خوبصورتی سے ہوگی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ باقی جسم جو ہے اب اس پر اتنی لمبی گردن لگا دی جائے تو وہ ایک عجیب سا محسوس ہو، نہیں، اس کا حسن برقرار رکھا جائے گا. بعض محدثین نے تو یہ کہا کہ اس سے مراد ہے مانوی طور پر رتبے کا بلند ہو جانا، کہ اس کو اونچا رتبہ دیا جائے گا، اس کو اونچی شان دی جائے گی. لیکن کچھ محدثین کہتے ہیں یہ اپنے ظاہر پر اور حقیقت پر مبنی ہے کہ رب ذوالجلال میدان معاشرے میں کچھ لوگوں کے قد اونچے کر دے گا، عام لوگوں سے ان کی گردنیں اونچی ہوں گی. کس بنیاد پر؟ انہوں نے دنیا میں رب کا نام جو ہے اسے بلند کیا، اذانیں پڑھی تو خالق کائنات نے میدان معاشرے میں ان کے قد کو بلندی عطا فرما دی، ان کی گردنوں کو اونچا کر دیا. کیونکہ جس طرح کا کوئی کام دنیا میں کرتا ہے اللہ اسی طرح کو اس کو اجر عطا فرماتا ہے. اب یہ روزے دار ہے، اس نے بھوکا رہ کے منہ پہ پہرا لگا کے رب کی عبادت کی ہے، تو پھر قیامت کے دن اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی. چونکہ جہاں عبادت کا اثر ہے وہی نیکی کا اثر قیامت کے دن میدان معاشر میں ظاہر ہو جائے گا، اور روزے دار کے منہ کی خوشبو وہ اس میں شہیدوں کے خون سے بھی زیادہ خوشبو آ رہی ہوگی. تو ایسے ہی اب جس نے اذان پڑھی ہے اس اذان کی وجہ سے اس کو اتنا اونچا مقام ملے گا کہ باقی لوگوں کے مقابلے میں اسے رب ذوالجلال جسمانی بلندی عطا فرما دے گا. اور اس کے حق میں مخلوقات کی گواہیاں کتنی ہوگی، اس سے پتا چلتا ہے کہ اذان اونچی پڑھنے میں کتنے کمالات ہیں، کتنی حکمتیں ہیں. لوگوں کا مطلع ہو جانا نماز کے لیے جس سے آگے ہزاروں نیکیوں کے دروازے کھل جائیں گے اور سب سے ثواب مکمل کوٹے کا مؤذن کو ملے گا. کیونکہ نماز پڑھنے والا نماز پڑھنے کی نیت سے آئے گا، درس قرآن سننے کی نیت سے آئے گا، لوگوں کی خیریت معلوم کرنے کی نیت سے آئے گا، کسی حاجت مند کی مدد کرنے کے لحاظ سے آئے گا. وہ مسجد آنے میں 10 نیتیں بھی کر سکتا ہے، 20 نیتیں بھی کر سکتا ہے. اب ان سب کے پیچھے دعوت ہے اذان. اب وہ آیا ہے تو 20 طرح کے کاموں کا ثواب جہاں اسے ملے گا وہاں اذان دینے والے کو مل جائے گا. اب ایک کی طرف سے اتنا ملا، دوسرے کی طرف سے اتنا ملا، تیسرے کی طرف سے اتنا ملا. اس بنیاد پر کہ کتنا بڑا سٹور ہو جائے گا نیکیوں کا اس انسان کے پاس جو رب کی رضا کے حصول کے لیے اذان پڑھنے والا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء
الا شہد لہ یوم القیامہ. اور جس وقت مؤذن اذان پڑھتا ہے تو اس کی اذان جہاں تک جاتی ہے جتنے جن سنتے ہیں، جتنے انسان سنتے ہیں، جتنی اینٹیں سنتی ہیں، جتنے درخت سنتے ہیں، جتنے حیوان سنتے ہیں. کیونکہ آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظ شے کا تلفظ فرمایا، جن اور انسان کا نام لیا، اور اس کے بعد جو شے بھی اذان سنتی ہے. اب شے میں ہر چیز، ہر در و دیوار، ہر درخت کی ہر ٹہنی، ہر پتا، ہر لکڑی کی چیز، ہر پتھر کی چیز، جمادات جو ہے، نباتات جو ہے، کوئی حیوان ہے، جو بھی جہاں تک وہ آواز پہنچ رہی ہے تو کیا ہوگا؟ شاہد لہ یوم القیامہ. قیامت کے دن یہ ساری مخلوقات گواہی دیں گی کہ اے اللہ یہ وہ انسان ہے جب لوگ سو رہے ہوتے تھے تو یہ اذان سحر پڑھتا تھا، اذان فجر دیتا تھا. یہ وہ ہے کہ جب لوگ کام کاج میں مصروف ہوتے تھے یہ ظہر کی اذان پڑھ کے لوگوں کو مسجد آنے کی دعوت دیتا تھا. اس بنیاد پر قیامت کے دن جب بندے کو گواہی کی بڑی ضرورت ہوگی اور سہارا تلاش کر رہا ہوگا، کوئی میرا 100 فارسی تو بن جائے، کوئی 200 فارسی تو مجھے بن جائے میرے، تو مؤذن کتنا خوش بخت ہے کہ جس کے سفارشی انگنت ہوں گے. جہاں جہاں تک آواز جاتی ہے سارے کے سارے جن، سارے انسان، ہر سنگریزا، ہر ذرہ، ہر پتا، ہر چونٹی اور یہ سارے حیوانات، چرند پرند، پوری فضا اس کے حق میں گواہی دے رہی ہوگی کہ اللہ یہ وہ انسان ہے جس نے اپنی زندگی میں تیری توحید کے ترانے بھی پڑھے ہیں اور تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے گن بھی گائے ہیں. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آج چونکہ نام نہاد روشن خیالی کا زمانہ ہے، لوگ اذان دینے کو ایک قباحت سمجھتے ہیں. مؤذن ہونے پر تنقید کی جاتی ہے کہ فلاں بندہ اذان پڑھنے والا، اور کچھ لوگ امامت پر تنقید کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو امام کیوں بنا دوں، مؤذن کیسے بنا دوں. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ ہزاروں اور لاکھوں عظمتوں پر مشتمل ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کو طبرانی نے موجم اوس میں روایت کیا ہے، ید الرحمن علی رأس المؤذن. جب مؤذن اذان پڑھتا ہے اللہ اپنا ہاتھ اس کے سر پہ رکھتا ہے، جو اس کی قدرت کے لائق ہے، جو اس کی ذات کے لائق ہے. چونکہ رب ذوالجلال کا ہاتھ یہ متشابہات میں سے ہے. ید کا ترجمہ ہم ہاتھ تو کر سکتے ہیں مگر ہم معین نہیں کر سکتے کہ وہ ہاتھ کیسا ہے. وہ قیامت کے دن جب اللہ کا دیدار ہوگا تو پتا چلے گا کہ رب کا ہاتھ کیسا ہے. اس سے پہلے ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اس ہاتھ کی اپنے ذہن میں کوئی شکل سمجھے اور کوئی حیث اس کی اپنی طرف سے معین کرے. ید الرحمن علی رأس المؤذن، مؤذن کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہے. یعنی کتنا اونچا مرتبہ ہے اس کا کہ رب نے اپنی قدرت کا ہاتھ اس کے سر پہ رکھ دیا ہے. تب تک فرمایا حتی یفرغ من اذانہ، جب تک کہ اذان پڑھ کے فارغ نہیں ہو جاتا. جب اذان پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو پھر وہ دستے کرم جو رب ذوالجلال نے اس کے سر پہ کیا ہوا تھا، پھر رب ذوالجلال وہ ہاتھ پیچھے ہٹاتا. اس بنیاد پر یعنی ایک انسان جو چاہتا ہے کہ مجھے غموں سے نجات مل جائے، غموں سے رہائی ملے، تو وہ اہتمام کرے کہ وہ اذان پڑھنے کے قابل ہو جائے اور اذان پڑھے. اس سلسلہ میں یہ بات بھی ضروری ہے کیونکہ یہ اتنا بڑا اعلان ہے اور چھوٹا سا اعلان بھی کرنا ہو تو اس کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے کہ اعلان کرنے والا کیسا ہے. اور کوئی زیادہ ضروری ہو تو کہتے ہیں بڑی شخصیت اعلان کرے، اور جو اس سے بھی زیادہ کہتے ہیں نہیں جو لیڈر ہے ملت کا وہ اعلان کرے اس پروگرام کا. کیا آگے شیڈول کیا ہے؟ اعلان کے لحاظ سے اعلان کرنے والے کا انتخاب ہوتا ہے. تو جب یہ سب سے بڑا اعلان ہے، یہ اسلام کی شان ہے، اسلام کا ترہ امتیاز ہے، اسلام کا وقار ہے، اسلام کی کوہان ہے، اور قیامت تک اسلام کا گونجتا گلی محلے میں پیغام ہے. اس لحاظ سے بندے کے اندر ایسی سے قحط پختگی اور اس کا عمل اور کردار اتنا جامع ہونا چاہیے جو رب ذوالجلال کی دعوت لوگوں تک پہنچا رہا ہے. چونکہ اسے عام مرتبہ نہیں دیا گیا، اسے جنت میں
داخلے کی دعوت دینے کے لیے منتخب کیا گیا کہ تم کھڑے ہو جاؤ، لوگوں کو جنت کی طرف بلاؤ۔ اب جنت کتنا اونچا مقام ہے، تو جنت کی انویٹیشن کا مسئلہ کتنا عظیم ہوگا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، جب جنت کے باغات سے گزرتے ہو تو تم پھل کھا لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ریاض الجنہ، جنت کے باغات کون سے ہیں؟ یعنی یہ سوال اس لیے ابھرا کہ جنت آسمانوں پر ہے، ہم زمین پر ہے، ہم زمین پر ہوتے ہوئے جنت کے باغ کے پاس سے گزر کیسے سکتے ہیں؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ریاض الجنت المساجد، مسجد جنت کے باغ ہیں، ان میں سجدہ کرنا پھل کھانا ہے۔ اب دیکھو مؤذن وہ انسان ہے جس کو رب ذوالجلال نے جنت کی دعوت دینے کے لیے منتخب کر لیا ہے، جو صبح اٹھتا ہے، اذان پڑھ رہا ہے، لوگوں کو جنت کی طرف بلا رہا ہے۔ اس بنیاد پر اس کا کردار، اس کا شریعت کا پابند ہونا، اس کی شکل و شباہت شریعت کے مطابق ہونا، اس کی بات میں صداقت ہونا، اس کی زبان کا سچائی کے زیور سے آراستہ ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہے ان کا زیادہ سے زیادہ اہتمام مؤذن کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ سیکھ اسے وہ مل رہی ہے کہ قیامت کے دن بڑے بڑے لوگ للچائی نظروں سے دیکھیں گے کہ اس کستوری کے ٹیلے پر اللہ نے کس سٹیج پر اس انسان کو بٹھایا ہے اور کتنی اونچی گردن ہے اور کتنا اونچا قد کر دیا ہے۔ تو یہ تب وہ ثواب ملے گا جب وہ اعلان جو اس کی جامعیت کے جو تقاضے ہیں وہ تقاضے یہ مؤذن اپنی سیرت کے لحاظ سے پورا کر رہا ہے، داڑھی مبارک رکھی ہوئی ہے، اپنا اخلاق اچھا ہے اور اس انداز سے اپنے آپ کو تیار کر کے اس عظیم اعلان کے لیے وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور کچھ وقت ایسے ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور کون سے ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ شریعت میں ان کا ایک تفصیلی تذکرہ موجود ہے، لیکن اس وقت دو وقت جن کے بارے میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب دعا قبول ہوتی ہے، پہلا الدعاء عند النداء، جب اذان پڑھی جا رہی ہو تو اس وقت جو دعا مانگی جائے اللہ اس دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اذان کے الفاظ جب گونجتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کتنی رحمت برستی ہے، کیسے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کی طرف کتنا نظر کرم کرتا ہے۔ اس دوران جس نے دعا مانگ لی ندا کے وقت، اور بالخصوص مطلب یہ ہے کہ جب اذان ختم ہونے کو پہنچ گئی تو یہ وقت ندا ہے، اب وہ دعا جو مانگ رہا ہے تو یہ خاص وقت ہے کہ جب دعا قبول ہوتی ہے۔ اور دوسرا مقام یہاں جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ جب جہاد کرتے ہوئے لشکر اسلام کفار کے ساتھ ٹکراتا ہے تو یہ بڑا خاص موقع ہے کہ جب لوگ مسلمان مجاہدین اپنے سر ہتھیلی پہ رکھ کے دین کی سربلندی کے لیے کفر سے ٹکرا گئے ہیں، اللہ بڑا راضی ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہے۔ اب اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے مؤذن خاص حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یبعث اللہ یوم القیامۃ بلالا علی ناقۃ من نوق الجنہ، قیامت کے دن رب ذوالجلال جنتی اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سوار کرے گا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اونٹنی پہ بیٹھ کر اذان پڑھیں گے۔ وہ اذان جو وہ مدینہ شریف میں پڑھتے تھے وہ اذان میدان معاشر میں گونجے گی، اور اب دیکھو کہ میدان معاشر بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اظہار کا دن ہے۔ حالانکہ انبیاء کرام علیہ السلام تو دوسرے بھی ہیں، لیکن حشر کے مجمع میں جنہیں رسول کہہ کے آواز دی جائے گی وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی سارے نبی بھی نبی ہیں، سارے رسول ہیں، لیکن یہ ہمارے والی اذان یہ میدان معاشر میں گونجے گی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید، اور اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ جب یہاں حضرت بلال اذان پڑھتے پڑھتے پہنچ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا
سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نظر الناس بعضهم الى بعض، لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے. اب یہ ہے نا آبادی ہے ساری کائنات کی، ساری انسانیت کی. حضرت آدم علیہ السلام کی امتی بھی موجود ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی امتی بھی موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امتی بھی موجود ہے. وہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام کی امتی موجود ہے. اور میدان محشر میں اونٹنی پہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اذان پڑھ رہے ہیں. اب جس وقت وہ یہ کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو کیا ہوگا؟ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قالوا نشہد علی مثل ما تشہد، جو تم کہتے ہو وہی ہم بھی کہتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم سچ بول رہے ہو. جیسے اب دنیا میں اذان ہوتی ہے ہم ساتھ ساتھ جواب دیتے ہیں، تو میدان محشر میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منظر ہے کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. جس وقت یہ جملہ بولا جائے گا تو سارے لوگ دیکھ کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ کہیں گے تم جو شہادت دے رہے ہو، گواہی دے رہے ہو، ہم بھی وہی گواہی دیتے ہیں جس گواہی کا تم تلفظ کر رہے ہو. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ اذان گونجے گی کتنی دیر تک؟ 1-2 منٹ یا 1-2 گھنٹے؟ فرمایا نہیں، حشر جب تک بپا رہے گا اور لوگوں کا حساب ہوتا رہے گا ہماری اذان گونجتی رہے گی، اذان پڑھی جاتی رہے گی، اذان کے کلمات میدان محشر میں گونجیں گے. اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماحول میں مسجد کا ہونا کتنی برکت ہے، ماحول میں مؤذن کا ہونا کتنی برکت ہے، ماحول میں اذان کا گونجنا کتنی برکت ہے، اپنے بچوں کو اذان کی آواز کا عادی بنانا اس کی کتنی برکت ہے. میدان محشر میں جس وقت انسان انجانی آوازیں سن رہا ہوگا اسے غربت پردیسی محسوس ہو رہی ہوگی، لیکن حشر میں جب اذان گونجے گی تو بندہ مانوس ہوگا یہ تو وہ محلے کی مسجد والی اذان ہے، یہ تو وہ اپنی اذان ہے، یہ تو وہی اذان ہے جو سن کے میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا، یہ تو وہی اذان ہے جو بارہا میں نے پڑھی اور بارہا میں نے سنی. تو اس بنیاد پر میدان محشر میں اس امت کی وحشت کو ختم کرنے کے لیے اور حشر کی ہولناکیوں میں ان کو ریلیف دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کرم کر دیا کہ حشر میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے اذان پڑھی جائے گی. پوری امت کو سکون بھی ملے گا کہ آج جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا بھی. اگر تمام انبیاء کرام علیہ السلام میدان محشر میں موجود ہیں لیکن حشر میں جن کی رسالت کا نعرہ لگ رہا ہوگا وہ رسول ہیں رب ذوالجلال نے جن کی غلامی کا پٹا ہمارے دلوں میں عطا فرمایا ہے. محتشم سامعین حضرات، اذان کے ان کلمات کے اندر جو برکات ہیں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب حشر کا معاملہ ختم ہو جائے گا اب کیا ہوگا؟ یؤتی بحلل من حلل الجنہ، رب ذوالجلال کی طرف سے جنتی پوشاکیں لائی جائیں گی، فرشتے لے کے آ جائیں گے. تو اول من یکسا بلال، سب سے پہلے حضرت بلال کو وہ پوشاک پہنائی جائے گی، وہ جنتی پوشاک میدان محشر میں سب سے پہلے. یعنی باقی تو جا کے نعمتیں جنت میں ملنے والی ہے لیکن یہ مؤذن کی شان ہے کہ ان کے لیے سب سے پہلے جنتی پوشاک حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کی جائے گی. اس کے سوا رب صالح المؤذنین، اور قیامت تک نیک لوگ جو اذانیں پڑھتے رہے جو مؤذن بنے وہ نیک لوگ ان کو بھی میدان محشر میں ہی جنتی جوڑے پہنا دیے جائیں گے اور جنتی حلے ان کو عطا کر دیے جائیں گے. یہ ہے وہ وظیفہ جس کی بنیاد پر لوگوں کو دین کی دعوت ملتی ہے اور جو دعوت دے رہا ہے اسے رب ذوالجلال اپنے ہاں اتنا اونچا مقام عطا فرمانے والا ہے. اذان کے کلمات میں جواب کی جو حکمت ہے اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. اور پھر چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بحمد اللہ والصلاۃ علیہ فهو اقطع او کما قال، کہ جو اچھا کام ہے اگر اسے میرے نام اور اللہ فرماتا اللہ کے نام اور نبی علیہ السلام کے درود کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ بے برکتہ ہو جاتا ہے. تو اس بنیاد پر چونکہ یہ ایک جامع سمری ہے اسلام کی
اور سب سے بڑی دعوت یہی ہے، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ میں جس دعوت کا ذکر ہے تو اچھی بات سے پہلے اللہ کا نام بھی ہونا چاہیے، نبی علیہ السلام پہ درود بھی ہونا چاہیے. تو اس بنیاد پر وہ درود شریف اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تلفظ درود شریف اذان سے پہلے ہے، اور پھر اذان کے بعد صحیح مسلم شریف میں حدیث شریف موجود ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، کہ جب تم اذان سنو تو ویسے کہو جیسے مؤذن کہہ رہا، تمہاری بھی حاضری لگتی جائے گی. وہ کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر، تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر فرمایا جب اذان ختم ہو جائے تو کیا کرو، ثم صلوا علیہ، پھر تم سارے مجھ پہ درود پڑھو. اب یہ صحیح مسلم شریف میں ہے، باقاعدہ طور پر اذان کے خاتمے پر صرف اذان پڑھنے والے کو نہیں، سننے والوں کو بھی حکم دیا گیا کہ تم سارے درود شریف پڑھو. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی ان حکمتوں کو واضح کیا، اور عموماً یہ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اذان پڑھی یا اذان نہیں پڑھی. اس سلسلہ میں جامع ترمذی میں یہ حدیث شریف موجود ہے اذان فی سفر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں اذان پڑھی. لیکن اس پر امام دارمی نے سنن دارمی میں اور امام احمد بن حنبل کی مسند امام احمد میں ایسے الفاظ موجود ہیں جس سے اس حدیث کی تفصیل کا پتہ چلتا. تو زرقانی کہتے ہیں کہ یہ مجمل حدیث ہے اور مفصل دوسرے مقام پر، جہاں پر الفاظ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں کیا کیا، امارا بالاذان، اذان پڑھنے کا حکم دیا. تو جیسے بہت سے کام وہ نبی علیہ السلام نے خود نہیں کی، حکم دیا تو منسوب آپ کی طرف ہوئے. جیسے بادشاہوں کے نام خطوط جو ہے وہ کسی کو کہا کہ لکھو تو منسوب آپ کی طرف ہوئے، ایسے ہی اذان کا حکم دیا تو وہ منسوب آپ کی طرف ہوئی. یہ سنن دارمی میں مفصل حدیث جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سفر میں جس اذان کا ذکر ہے وہ بھی نبی علیہ السلام کی طرف سے حکم تھا کہ تم اذان پڑھو، خود اذان پڑھنا نہیں تھا. اس کو محققین نے ترجیح دی ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کا کہنا، اس پر جو اجابت نہیں کرتا، جو آتا نہیں ہے، اس کے لیے جو معاہدہ ہے اس معاہدہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا. تو یہ بھی ایک رحمت ہے کائنات کے لیے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کا حکم دیا اور اذان پڑھنے والے کی اتنی عظمتوں اور شانوں کا اظہار فرمایا. میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو اذان کی برکتیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب